الحمد لله وقفى والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا جائے. وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لختے جگر اس کے سامنے ادا کیا جائے. وہ بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی مگر اس کے گھر، اس کے اسکول اور اس کے خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں. بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا وہ کشتیاں. سامعین محترم، یہ چھوڑیں میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گا. یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے. بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دست پر حاوی تھا، کہاں ہے ہوری، کہاں ہے فاتح. کیا آپ کو اجنبی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں کہ دیکھو مجھے بچانے کیا کوئی ایوبی نہیں آ رہا. آواز آتی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام کسی عبدالحمید کو جنم نہیں دیتا، اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا. 57 ممالک پر ایسا وقت آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. اب کوئی پکارو صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے، حال دیکھ اپنی مسجد اقصیٰ کا. ایوبی اٹھ قبر سے. اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے. بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم دعائیں کرتے رہے. افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. مگر آج کل کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا کھونا، سر پر کفن رکھ کر میدان جنگ میں جانا اور دشمن کے آگے فولاد بننا کیا ہوتا ہے. یہ فیشن کی دل دادا کیا جانے ان کے ابا گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر ملک کے ملک فتح کر لیتے تھے، پوری دنیا کے حکمران مگر وہ سادہ لباس. مگر تم تو وہ مرتے مومن نہیں جس کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سامعین ذی وقار، سو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک فلسطینیوں کے لیے نعرے لگانے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ حکومت کو چھوڑیں، حکومت تو جب بھیجے گی تو ہم مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے. مگر آج تک آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کر دیا؟ کیا اسرائیلی کمپنیوں کی چیزیں اب تک آپ لوگوں کے گھروں میں آتی ہیں؟ کیا ان کی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ آپ کا گزارا ممکن نہیں؟ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اظہار افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے، مگر پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی کرنے سے کیا ہوتا ہے، مگر سر قطرہ قطرہ مل کر یہ دریا بنتا ہے. آپ باقیوں کو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں. کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم فلسطینیوں کے لیے بم بارود خریدے جائیں، ان کی لاشیں گرائی جائیں؟ آپ باقیوں کو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں. کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آپ کے لیے ساری زندگی روتے رہے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا نہیں. آخر میں اسرائیل کے بارے میں فقط اتنا کہتا ہوں، بستر پہ پڑے تکاں نکلے گی تیری، بستر پہ پڑے تکاں نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری، کھل کھل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کے بدن سے جان نکلے گی تیری.